موقر اساتذہ کرام اور اس نظم میں حاضر تمام طلباء کرام سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں بڑی بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم تمامی لوگ ابھی حضور مفتی صاحب قبلہ سے نہایت ہی پرمغز بصیرت افروز اور جامع خطاب سماعت کر رہے تھے۔ یقین جانیں کہ اس تقریر سے عمل کے ہزاروں راستے نکلتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ آئیے بس ایک مطلع دو تین شعر ملاحظہ کر لیں ذرا ایک بار، جن کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور انہی کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے بولیں سبحان اللہ۔ علامہ ارشد القادری کے لکھے ہوئے کلام کا ایک مطلع دو تین شعر ملاحظہ کر لیں۔ حضور مخدوم گرامی فیضان حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد ممبر شریف پر تشریف لانے والے ہیں۔ بس ایک مطلع دو شعر ملاحظہ کر لیں ذرا ایک بار بولیں سبحان اللہ۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، 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 دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساتھ یہ شعر بھی ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، سدرۃ المنتہا عرش باغ رماں، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش باغ رماں، سدرۃ المنتہا عرش باغ رماں، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش باغ رماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء کرام سب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تشریف. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر حضور مخدوم گرامی فیضان حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت کی جلوہ گری ہو چکی ہے. حضرت کے دیدار سے ہم تمام لوگ اپنی نظروں کی روشنی میں اضافہ کر رہے ہیں, آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حضور کے واضح نصیحت سے ہماری سماعتیں مسافہ اور معلقہ کریں گی. آئیے بس ایک مطلع اور دو شعر ملاحظہ کر لیں. وہی جو آپ سماعت کر رہے تھے ذرا ایک بار جھوم کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے بہر دیدار. سدرۃ المنتہا عرش باغ رمان, سدرۃ المنتہا عرش باغ رمان, ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. سدرۃ المنتہا عرش باغ رمان, سدرۃ المنتہا عرش باغ رمان, سدرۃ المنتہا عرش باغ رمان, ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر, اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر, دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے بہر دیدار. سبحان اللہ. ہر طرف جلے بغیر پیکرے نور ہو, سامنے جلے بغیر پیکرے نور ہو, منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو, منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو, سامنے جلے بغیر پیکرے نور ہو, سامنے جلے بغیر پیکرے نور ہو, منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر, کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر, دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے بہر دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے, ارشد اکیلا کفن پوش ہے, ارشد اکیلا کفن پوش ہے. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے,
خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر سبحان اللہ سبحان اللہ تاخیر ہوتا میں علم و عمل کا فیض ملا کرتا ہے اور جن کی دعاؤں سے لوگوں کی تقدیریں سنورا کرتی ہیں آئیے یعنی کہ حضور رسول ملت کی بارگاہ میں ہم تمامی لوگ چلیں ان کی دعاؤں سے فیض حاصل کرنے کے لیے لیکن سب سے پہلے ایک بار نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مائک ٹھیک کریے کوئی صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم آئیے ہم تمامی حضرات ایک بار مل کر اپنے آقا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کی نظر پیش کرنے پڑھیں سب لوگ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم بہت سے طلباء کو میں دیکھ رہا ہوں کہ درود شریف پڑھی جا رہی ہے مگر وہ خاموش بیٹھے ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں سننا بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن پڑھنا اس سے زیادہ افضل ہے نا تو پڑھنا چاہیے درود شریف ابھی آپ نے فضیلت سن لی مفتی صاحب کی تقریر میں درود شریف کے فضائل کو انہوں نے ذکر کیا مگر اچھے طالب علم وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات نظر آئے تو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے جو کوئی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے اچھا بیان ہو اچھی تقریر ہو کوئی اچھا مضمون ہو تو اسے اپنے دل دماغ میں نوٹ کر لیجئے اگر کاغذ قلم ہے تو کاغذ پر اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ یاد رہے آپ کو ہے نا
علماء کرام کا مجمع ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ نے بہت آپ حضرات کو نصیحت کر دی ہے. اب میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت بہت ہی عظیم دولت ہے. چاہے عالم ہو تو، جاہل ہو تو، عمر بڑی ہو تو، چھوٹا ہو تو، جیسی بھی عمر ہو اور جیسی بھی شخصیت ہو، لیکن ماں کا رتبہ ان سے بڑا ہے، باپ کی منزل ان سے آگے ہے. تو اپنے والدین کی خدمت گزاری عالم کو بھی کرنا چاہیے اور غیر عالم کو بھی کرنا چاہیے، اور اس کا صلہ آپ کو دونوں جہان میں ملے گا، یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. آج کل نوجوان لڑکے اپنی طاقت کے زوم میں اور اپنی قوت کی زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا احترام ہے، اب تو ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، وہ وقت آپ یاد کرو جب آپ مکھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. آپ کے جسم پر اگر مکھیاں بیٹھ جاتی تو آپ کے ماں باپ ہی ان مکھیوں کو ہٹاتے تھے. آپ ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، آپ کے بس میں نہیں تھا. اور اگر ماں باپ اسی حالت میں چھوڑ جاتے تو مکھیاں آپ کو کھا کر ہضم کر جاتی. ہے کہ نہیں یہ بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان کا احسان اور ان کی تمہارے اوپر عنایتیں کتنی ہیں، آپ اس کو محسوس کریں گے، آپ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، نفقہ پیش کرتا ہوں، خرچ دیتا ہوں، لیکن میں اپنی ماں کی زبان سے کچھ تکلیف محسوس کرتا ہوں. ان کی زبان میں سختی ہے، اس سے دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نفقہ خرچ کرتا ہوں، خدمت ان کی کرتا ہوں، کھانا پینا ان کے لیے پیش کرتا ہوں، تو اب یہ خدمت ہم چھوڑ دیں کیونکہ ماں سخت کلامی سے پیش آتی ہیں، تو یہ خدمت ہم چھوڑ دیں یا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ چند دنوں کی خدمت میں تو آپ گھبرا گئے، مگر برسہ برس آپ کی خدمت، وہ خدمت جو سوائے ماں باپ کے دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ خدمتوں کی کرتے ہیں، مگر وہ نہیں گھبرائے. اور آپ چند مہینے کی خدمت میں آپ گھبرا جاتے ہیں. میرے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں کی زبان کی شدت کو ذکر کرتے ہو کہ ان کی سخت کلامی سے دل پاش پاش ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری ماں تمہارے جسم کا گوشت کاٹ ڈالے، چاقو لے اور کاٹے، اور تم اس پر صبر کرو، تم اس میں کیا کرو؟ صبر کرو، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ما ادیت ربع حقها،
تم نے اگر اس پر صبر کر لیا، گوشت آپ کے ہوش میں رہتے ہوئے گوشت کاٹ لیا، کتنی تکلیف آپ کو پہنچی ہوگی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ماں نے یہ گوشت کاٹ لیا اور تم صبر کرو اس پر، تو ماں آتیت ربع حقھا، تم نے اپنی ماں کا تو چوتھائی حق بھی ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اپنی ماں اللہ۔ کا چوتھائی حق بھی ادا نہیں کیا۔ صرف تمہاری پیدائش میں تمہاری ماں کو درد و کرب کے جو جھٹکے لگ رہے تھے، اس کا بھی بدل نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسری خدمتیں تو بہت ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اپنی والدہ کا احسان عظیم مانو، اور ان کی خدمت بچپنے میں ہو یا جوانی میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، جب تک تمہارے جسم میں طاقت رہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو۔ اگر غریب ہو گئے ماں باپ، ان کے پاس پیسہ کوڑی نہیں رہ گیا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں رہ گیا، تو بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کرے، ان کو خرچ دے۔ اللہ نے اس کو واجب کر دیا ہے۔ جی اس سبحان لیے آپ اللہ۔ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا احسان کتنا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس چیز کو محسوس کریں اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگے رہیں۔ خدمت تو ایک وہ ہے جب وہ حیات میں ہے تو ان کو کچھ تکلیف لاحق ہوئی تو آپ نے پاؤں دبا دیا، سر دبا دیا، بدن دبا دیا، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ لیکن اگر وہ ضعیف ہو گئی اور انتقال کر گئی تو اب بھی خدمت باقی ہے ان کی۔ ایسا نہیں کہ ان خدمت سے آپ فارغ ہو گئے، بلکہ ان کے لیے دعائیں استغفار کیجیے، مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ آپ جب کوئی صدقہ کرنے کی نیت کیجیے اپنے لیے، تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ کی نیت کیجیے، اور صدقہ جو ہے ان کے نام سے بھی کیجیے۔ تو اس لیے ماں باپ کا حق اس سے ادا ہوگا، اور اتنا ادا ہوگا کہ اگر زندگی میں بیٹا نافرمان تھا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے قرض کو دور کر دیا اور ماں باپ کو اپنے جیتے جی ان کو گالی نہیں دلوایا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ نافرمان اپنی زندگی میں تھا، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد اس طرح کی خدمتیں اس نے کر دی، تو فرماتے ہیں کہ وہ ولد بار میں اس کا شمار ہو جائے گا، اگرچہ پہلے وہ نافرمان بچہ تھا۔ یعنی نیک بچوں میں اس کا شمار ہوگا۔ نیک بچوں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی خدمت گزار بچوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے ماں باپ کا احسان آپ اپنے گردن پر ہمیشہ محسوس کریں، اور کوشش کرتے رہیں کہ ان کی خدمت ہم کریں جتنا بھی بن سکے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم اور آپ سب اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر چاہیے تو ضرورت ملے گی۔
پنکھا قریب کریے پنکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمود بھائی دو کرسی ہے بزرگ دو کرسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى کرسی منگا رہا ہوں کرسی منگا. صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب ڈاکٹر محمد عارف صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے چہلم کے موقع پہ کیا ہے. ان کی والدہ ٹھیک عید کے دن 6 بجے کے آس پاس اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور عید ہی کے دن ان کی تدفین عمل میں آئی. رمضان شریف کی تعطیل کی وجہ سے ہم لوگ جنازے میں شرکت نہ کر سکے، مگر آج 40ویں کی مجلس میں شرکت کا موقع ہم سب کو میسر آیا ہے. دعا کیجیے اللہ پاک ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پہ رحمت و غفران کی بارشیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک حاجی محمد قاسم صاحب، ان کے صاحبزادگان اور ان کی بچیوں کو اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرمائے.
دارالعلوم قادریہ نوریہ کے ایک استاد تھے ماسٹر ظفر کیفی، جو یہاں انگلش پڑھاتے تھے۔ اسی سال عید الاضحیٰ کی صبح کو ان کا انتقال ہو گیا، 2-2:30 بجے کے قریب۔ ان کی موت بھی بہت المناک اور افسوسناک ہوئی۔ گھر والے کس انداز میں عید اضحیٰ منائے ہوں گے وہ آپ حضرات محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا گھر عید کی تیاریاں کر رہا تھا اور صبح کو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بھائیوں پر ایسی غم کی کیفیت طاری ہوئی ہوگی، ہم اور آپ اسے بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ مگر اللہ کا جو مقرر کردہ وقت ہے، اس وقت سے نہ کوئی آگے جا سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو اللہ کے مقرر کردہ وقت کے ہم سب پابند ہیں۔ پھر دعا کر لیجیے اللہ پاک ڈاکٹر عارف صاحب، ڈاکٹر تسلیم صاحب اور ان کے بھائیوں کو صبر کی توفیق دے دے، اور اس مجلس کے طفیل اللہ پاک ان کی والدین مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ زیادہ تر یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، مقامی لوگ شامیانے کے باہر ہیں، لڑنا بھڑنا جو ہو آپ لوگ سمجھ لیجیے، ہم لوگ باہر رہتے ہیں۔ شامیانے میں آ کر بیٹھیے، کنارے بیٹھنا یہ آپ کے لیے رحمتوں سے محرومی کا سبب بن سکتا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک طالب علم کے لیے سب سے اہم دینی تعلیم ہوتی ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا اہم کام طلباء کے لیے علم دین کا حصول ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا طریقہ کار اپنانا زیادہ مفید ہوگا جس سے تعلیم کا نقصان نہ ہو۔ امسال اللہ کی طرف سے طلباء کی بڑی اچھی خاصی تعداد دارالعلوم میں تشریف فرما ہوئی ہے، 300 کے قریب طلباء ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے بڑے جلیل القدر استاذ تھے علامہ عبداللہ خان صاحب عزیزی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور نصیر ملت کے بھی استاذ ہو سکتے ہیں۔ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے وہ استاذ ہیں، اور مفتی نظام الدین صاحب اپنی تحریروں میں ان کا بڑا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضور نصیر ملت کے بھی وہ استاذ ہوں۔
حضور حافظ ملت سے مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد پوچھا حضور کچھ وظیفہ بتایا جائے میں جس کی پابندی کروں. بیعت تو میں نے کر لی آپ سے مگر کچھ ذکر و اذکار کی بھی تلقین کی جائے تاکہ میں کچھ اپنا وقت ذکر و اذکار میں بھی گزاروں. تو حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ آپ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ مطالعہ کر کے بچوں کو پڑھائیے. آپ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ مطالعہ کر کے بچوں کو پڑھائیے. الگ سے کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تعلیمی زندگی اور تدریسی زندگی میں سب سے اہم کام تعلیم کا حصول ہے. حضرت علامہ عبداللہ خان صاحب عزیزی ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ طلباء کو پڑھاتے تھے تو اتنی شاندار تقریر ان کی ہوتی تھی کہ دوسرے کلاس کے لڑکے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان کی تقریر سنتے تھے. فضیلت کے طلباء کو درجہ ثانویہ کے طلباء کو پڑھاتے تھے تو جن درجات کے لڑکوں کی گھنٹی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی ان کی شاندار اردو اور شاندار طرز بیان کو سننے کے لیے لڑکے کھڑکی کے پاس کھڑے رہتے تھے. جامعہ اشرفیہ کے بڑے ممتاز اساتذہ میں ان کا شمار تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور حافظ ملت بغیر کسی اطلاع کے میرے گھر تشریف لائے. بلرام پور گونڈا کی طرف حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی کا گھر ہے. وہ باحیات ہیں ابھی. تو بغیر کسی اطلاع کے حضور حافظ ملت ان کے گھر تشریف لے گئے. یہ اپنے گھر ہی پہ تھے. انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے مجھے اطلاع بھجوا دی ہوتی تو میں سائیکل لے کر اسٹیشن آ جاتا. حضور کو وہاں سے پیدل آنا پڑا. مجھے بہت سخت افسوس ہے اس بات کا. حضور حافظ ملت کو دل جیتنے کا ہنر بہت آتا تھا. فرمایا تمہارا گھر میرا گھر ہے اور اپنے گھر آنے کے لیے کسی اطلاع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں اپنے گھر آ رہا تھا تو میں کس کو اطلاع دیتا تھا. کتنا خوش ہوئے ہوں گے حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی اس جملے سے. حضور حافظ ملت رات بھر قیام پذیر رہے. صبح کو مبارکپور تشریف لے آئے. تو حضور حافظ ملت کی پوری شیشی چھوٹ گئی. علامہ عبداللہ خان عزیزی کے گھر پر تیل کی کوئی شیشی چھوٹ گئی. اس میں تیل تھا کڑوا تیل. تو علامہ عبداللہ خان عزیزی نے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو استعمال کر لیا. اکثر اس کو لگا لیا. ایک آدھ ہفتے کے بعد حضور حافظ ملت کا ایک خط آیا.
کہ تمہارے گھر میرے تیل کی شیشی چھوٹ گئی ہے، اگر کوئی آنے والا ہو تو اس کے ذریعے وہ شیشی بھیج دو۔ علامہ عبداللہ خان عزیزی بہت گھبرائے اور کسی سے بھیجنے کے بجائے وہ شیشی لے کر مبارک پور آ گئے۔ کہا حضور میں نے سوچا کہ وہ عام سا تیل ہے، اس لیے میں نے حضور کا تبرک سمجھ کر میں نے اس کو استعمال کر لیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خاص تیل ہے کہ حضور کو چٹھی لکھنی پڑی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں حضور، میں نے آپ کا تیل استعمال کر کے ختم کر دیا اور یہ شیشی خالی تھی، وہ لے کر میں حاضر ہوا۔ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا تیل میں کوئی خاص بات نہیں تھی، میں نے تیل کے لیے تم کو چٹھی نہیں لکھی ہے، وہ شیشی بہت اچھی ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تیل رکھ کر اگر بیگ میں رکھا جائے تو تیل کپڑوں میں نہیں لگتا ہے، اور چونکہ سفر میں میں وہ شیشی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ویسی شیشی مجھے ملے کہ نہ ملے اس لیے میں نے تم کو چٹھی لکھی کہ وہ شیشی کسی ذریعے سے بھیج دو، تو تم نے اگر تیل استعمال کر لیا تو اس کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، مجھے تیل کی حاجت نہیں تھی، مجھے شیشی کی ضرورت تھی۔ سمجھ رہے ہیں شیشی کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں حضور حافظ ملت کی ذات جامع شریعت و طریقت ذات تھی، جامع شریعت و طریقت ان کی ذات تھی۔ 18 کتابیں دن بھر میں پڑھاتے تھے، 18 کتابیں، 5 کتابیں اور 7 کتابیں پڑھاتے پڑھاتے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، مگر ان کی روحانی شان اتنی بلند تھی کہ 18 کتابیں پڑھتے تھے۔ اور مبارک پور میں اگر کسی دیوبندی نے، کسی شیعہ نے، کسی اہل حدیث نے اہل سنت کے خلاف کوئی تقریر کی ہو تو مغرب کے بعد وہ تقریر کیسٹ میں سنتے تھے اور پھر اس کی تردید میلاد شریف میں فرماتے تھے۔ حضور حافظ ملت جب تشریف لائے مبارک پور تو اس زمانے میں مبارک پور پر دیوبندیت کا غلبہ تھا۔ مولانا صفی اللہ مبارک پوری جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا عالم، وہ خود مبارک پور کا رہنے والا آدمی تھا، تو دیوبندی بھی اہل سنت کے خلاف تقریریں کرتے تھے، اہل حدیث بھی اہل سنت کے خلاف بولتے تھے، کبھی کبھی شیعہ بھی اہل سنت کے خلاف مجلس سے منعقد کرتے تھے۔ تو 18 کتابیں جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے، مغرب سے لے کر عشاء تک، بلکہ 9-10 بجے رات تک بد عقیدوں کے خلاف تقریریں کرتے حضور حافظ ملت، مگر تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، دن دنیا والوں کے لیے اور رات اپنے خالق کے لیے گزارتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی تھے حضور حافظ ملت کے، حافظ عبدالغفور صاحب علیہ الرحمہ۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ عبدالغفور مجھ سے اچھے ہیں، میں تو تہجد میں ایک ہی پارہ پڑھ پاتا ہوں،
مگر میرے بھائی رات کی نمازوں میں 2 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، عبد الغفور مجھ سے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور حافظ ملت کو اگر اپنا نمونہ بنایا جائے تو آدمی کی ظاہری زندگی بھی روشن ہو سکتی ہے اور روحانی زندگی بھی اللہ کے کرم سے بہتر ہو سکتی ہے۔ حضور حافظ ملت ایک بے مثال ذات کا نام ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کتابیں پڑھاتے اور لڑکے پڑھ کے گئے، دوسرے کلاس کے لڑکوں کے آنے میں جو بھی 10 منٹ 5 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، اس وقفے میں بھی وہ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر لڑکے آ گئے، پھر تعلیم شروع ہو گئی، پڑھ کے ایک کلاس کے لڑکے گئے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ مبارک پور سے چلتے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے تو قرآن پڑھتے ہوئے آتے، جامعہ اشرفیہ سے خالی ہو کر پھر مبارک پور لوٹتے تو قرآن پڑھتے ہوئے لوٹتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مولانا مبین الہدیٰ صاحب علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ٹاٹا کلکتے وغیرہ کے علاقے میں آنا جانا ہوتا تو حضور حافظ ملت مجھے ساتھ میں کبھی کبھی لے لیتے تھے۔ تو ایک بار ہاوڑہ سے واپسی کے راستے میں شاہ گنج جب میں اترا ٹرین سے حضور حافظ ملت کے ساتھ، تو حضور حافظ ملت نے فرمایا، مبین الہدیٰ سفر کیسا رہا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے کرم سے اچھا رہا حضور، آپ کی دعا رہی، آپ کی محبتوں کے سائے میں سفر رہا، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ تلاوت کچھ ذکر و اذکار ہوا سفر میں؟ تو ایک طالب علم کیا ذکر و اذکار کرے؟ کھیل کود وہ زندگی کا سب سے پسندیدہ شغل ہوتا ہے۔ تو مولانا مبین الہدیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ حضور حافظ ملت اپنے شاگردوں کی تربیت کیسے فرماتے تھے؟ فرمایا، الحمدللہ عبدالعزیز نے ہاوڑہ ٹرین پر بیٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ شاہ گنج آتے آتے اللہ نے اس فقیر کو ایک ختم قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ٹرین کا سفر، کبھی مونگ پھلی بیچنے والا آپ کو پریشان کرتا ہے، کبھی چنا بیچنے والا آپ کا سکون چھینتا ہے، کبھی بھیڑ آپ کو ذہنی طور سے پریشان کرتی ہے۔ افراتفری کے اس ماحول میں چند بار تسبیح پڑھ لینا بھی ایک کمال ہے، مگر حضور حافظ ملت کی شان، روحانی شان کتنی اونچی تھی۔ ہاوڑہ سے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی اور شاہ گنج بنارس پہنچتے پہنچتے پورا ایک قرآن پڑھا، اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرین میں جو ذات تلاوت قرآن سے غافل نہ ہوتی ہو، وہ ذات اپنے خلوت قدے میں قرآن کی تلاوت سے کیسے محروم ہو سکتی؟ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
تعلیمی زندگی میں سب سے اہم چیز حصول تعلیم ہے، کیونکہ یہی وہ سیڑھی ہے جس سے آپ علوم و فنون کی دنیا تک پہنچتے ہیں۔ اعدادیہ میں 8 کتابیں پڑھ لی، اولیٰ میں 7 کتابیں پڑھ لی، ثالثہ میں 8 کتابیں پڑھ لی، 8 چھکے 48 کتاب پڑھ کر یہ نہ سمجھیے کہ میں نے دنیائے علم و فن کو فتح کر لیا۔ 50 کتاب تو علم صرف اور علم نحو میں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ یہ سیڑھی ہے آپ کے لیے۔ آپ اگر اپنی استعداد بہتر کر لیں تو علم و فن کی وہ عظیم دنیا آپ کے لیے کھل جائے گی، جہاں آپ کو نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون کی راحتیں نصیب ہوں گی، جہاں سے علم و فن کی روشنی آپ کو ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، حضور حافظ ملت کی ذات کو پیش نظر رکھیے تو جو آپ کی تعلیم کا وقت ہے اس کو تعلیم میں گزاریے، مگر جو آپ کا خالی وقت ہے اس کو اللہ کے ذکر میں، پیغمبر پر درود پڑھنے میں گزاریے۔ حضور حافظ ملت نے ہم کو یہی طرز زندگی عطا فرمایا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے ہر ادارے کے لیے لائبریری ادارے کے لیے ایک کمپلسری جز ہے۔ درسگاہ میں آپ نحو کے قوانین پڑھتے ہیں، علم صرف کے مضامین پڑھتے ہیں، درسگاہ میں علم لغت اور علم بلاغت کے چند قوانین آپ یاد کرتے ہیں، مگر خارجی علوم و فنون کی جو دنیا ہے وہ درسگاہ میں کم ہے، لائبریری میں زیادہ ہے۔ اس لیے وہی ادارہ زیادہ کامیاب ادارہ ہوتا ہے جہاں کے طلباء لائبریری سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ 1995 میں مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ میں یہاں آیا، 97 میں میں علی گڑھ گیا ایم اے عربی کا امتحان دینے۔ ہمارے ہم سبق ساتھی مولانا ارشاد صاحب مرحوم وہاں رہتے تھے، تو انہی کے اصرار پر میں نے بھی فارم بھرا، میں بھی امتحان کے لیے وہاں گیا۔ 1-2 سیمسٹر کا میں نے امتحان دیا مگر مکمل نہ ہو سکا وہ۔ خیر، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک لائبریری ہے، مولانا ابوالکلام آزاد لائبریری، میرے اندازے سے 4-5 منزلہ عمارت ہے، اور اپنا دارالعلوم ہے نا، دارالعلوم قادریہ، 100 کلومیٹر کے دائرے میں اتنا بڑا ادارہ اور اتنی عظیم عمارت رکھنے والا ادارہ کوئی دوسرا نہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد لائبریری کی عمارت اپنے ادارے کے برابر ہوگی، کئی منزلہ عمارت ہے، اور وہ ایسی لائبریری ہے جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، رات اور دن کبھی بند نہیں ہوتی، ٹائم فکس ہے، صبح 8 بجے سے 12 بجے تک فلاں کلاس کے لڑکے آ کے پڑھیں گے، 12 بجے سے 4 بجے تک انجینئرنگ کے لڑکے آ کے پڑھیں گے، 4 بجے سے لے کے 8 بجے رات تک فلاں طلباء اس میں آ کر پڑھیں گے۔ سب کا سیکشن بٹا ہوا، سب کی منزل بٹی ہوئی، 24 گھنٹے وہ لائبریری کھلی رہتی ہے، اور جس کلاس کے لڑکوں کو تیاری کرنی ہو وہ اپنے کمرے میں نہیں پڑھتے، اسی میں پڑھتے آ کر۔ ہم لوگ اس انداز کی لائبریری تو نہ بنا سکے،
مگر جس قسم کی بھی لائبریری ہے آپ اس سے ضرور استفادہ کریں، کیونکہ آپ علم و فن کا صرف 10% درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، علم و فن کا 90% حصہ وہ لائبریری میں آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ علم تصوف کی کتابیں، علم تفسیر کی کتابیں، علم حدیث کی کتابیں، ادیان باطلہ کی تردید کی کتابیں، اسلامی عبادات میں کیا حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی کتابیں، ہر فن کی کتابیں لائبریری میں رہتی ہیں، اور آپ اگر تھوڑا سا اپنا ذوق بیدار کر لیں تو عصر سے لے کے مغرب تک کا 1 گھنٹہ اگر آپ اس لائبریری سے استفادہ کرنے میں گزاریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ درسگاہی تعلیم میں نے علوم و فنون کے بنیادی قواعد پڑھے ہیں، اور لائبریری سے میں نے خارجی علوم و فنون کی روشنی حاصل کی ہے۔ جب یہ دونوں نور آپ کی زندگی میں آئے گا تو انشاءاللہ آپ زیادہ بااعتماد انداز میں دین کی تبلیغ اپنی قوم تک کر سکیں گے، اور علوم و فنون کے معاملے میں آپ کسی شک و شبہ کے شکار نہیں رہیں گے، بلکہ آپ پوری قوت کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار دنیا والوں کے سامنے کر سکیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں لائبریری سے استفادہ کی نصیحت اس لیے کر رہا ہوں، میں نے تقریباً 50,000 روپے کی کتابیں خرید رکھی ہیں۔ جب مدینہ شریف میری حاضری ہوئی تب میں نے 5-10 ہزار روپے کی کتاب خریدی۔ تفسیر روح البیان 400 ریال میں نے خریدی مکہ شریف میں۔ تفسیر رازی، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر 30 جلدوں میں، مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ 400-450 ریال میں نے وہ کتاب مکہ شریف میں خریدی۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ واپسی میں نے کھجور نہیں خریدا اپنے احباب میں بانٹنے کے لیے، میں کتاب لے کر آیا، کیونکہ 30 کلو کی گنجائش رہتی ہے اور کتاب کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے۔ 2-4 کتابیں خرید لیجئے تو 30 کلو آپ کا پورا ہو جائے گا۔ پچھلے سفر میں 5 کلو کھجور خریدی، میری ایک ایچی یا میرے بیگ میں گنجائش نہیں تھی تو میں نے آشرم موڑ کے حاجی امام بخت کو وہ کھجور دے دی کہ جب لوٹیے گا تو لیتے آئیے گا۔ مگر عید کے بعد اتنی بھیڑ رہتی ہے جدہ ایئرپورٹ پر کہ اگر ایئرپورٹ وہاں شامیانے کے اس کونے تک ہے تو بھیڑ عابد صاحب کے دروازے تک بیٹھی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے فلائٹ لیٹ بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات لوگوں کی فلائٹ چھوٹ بھی جاتی ہے۔ حاجی امام بخش 8-10 لوگ تھے، المعراج ٹور راجستھان والے کا، اس کو ایسا لگا کہ اگر ہم سامان لے کر جانے کی کوشش کریں گے تو سب کی فلائٹ چھوٹ جائے گی، ٹور والا دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ایسا ہے آپ لوگ سامان چھوڑیے، جائیے سیدھے فلائٹ، میں آپ لوگوں کا سامان تولوا کر ایک جگہ رکھوا کر آؤں گا، ہفتہ 10 روز کے بعد یہ سامان دلی آئے گا تو کوئی ایک آدمی آ کر وہاں سے دلی سے لے کے چلے جائیں گے۔ تو 5 کلو کھجور وہ حاجی امام بخش صاحب لے کر 15 دن کے بعد وہاں سے آئے، اور میرے سامان میں صرف کتابیں تھیں۔ آج میں کتاب اسی میں سے پڑھ رہا تھا، القول البدیع، یہ درود و سلام پر بڑی مستند کتاب ہے۔
آپ کے ادارے کے پڑھے ہوئے مولانا عبدالوکیل صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب کسی ذریعے سے بھیجوائی تو جمعہ کے دن حضور پر درود زیادہ پڑھنا چاہیے، تو آج میں اس کتاب کو الٹ پلٹ رہا تھا تو کئی واقعات بڑے ایمان افروز مجھے ملے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی، ان کا انتقال 911 ہجری میں ہوا اور امام شمس الدین سخاوی کا انتقال 902 ہجری میں ہوا، یعنی دونوں بزرگوں میں 9 سال کا فرق ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی 911 اور امام شمس الدین سخاوی 902۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، جب اس کے انتقال کا وقت آیا یا انتقال ہو گیا تو دونوں بھائیوں نے باپ کی جائیداد 2 حصوں میں بانٹ لی۔ حضور کے 3 موئے مبارک بھی اس تاجر کے پاس تھے۔ جب جائیداد کی تقسیم ہونے لگی تو ایک موئے مبارک بڑے بھائی کو، ایک موئے مبارک چھوٹے بھائی کو، بچ گیا حضور کا ایک موئے مبارک۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو بھی 2 حصوں میں بانٹو، آدھا میں رکھوں گا آدھا تم رکھو۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ حضور کے موئے مبارک کو توڑا جائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، آپ لے لو پورا موئے مبارک، آپ 2 رکھو میں 1 رکھوں گا۔ بڑا بھائی چالاک رہا ہوگا، اس کو لگا کہ یہ حضور کے موئے مبارک سے بہت محبت رکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارے حصے میں جتنا ترکہ آیا ہے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ وہ سارا ترکہ مجھے دے دو اور حضور کا 3 موئے مبارک تم رکھ لو؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ سبحان اللہ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو باپ کی پوری جائیداد بڑے بھائی نے لے لی اور چھوٹے بھائی نے پوری جائیداد چھوڑ کر حضور کے 3 موئے مبارک اپنے پاس رکھ لیے۔ سبحان اللہ، جیب میں لے کے گھومتا تھا وہ شخص، ہاتھ میں نکال کر زیارت کرتا تھا، بار بار حضور پر درود پڑھتا تھا، پھر سینے کے قریب جو جیب تھی وہاں رکھ لیتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بڑے بھائی کی ساری جائیداد ختم ہو گئی اور موئے مبارک کی برکت سے چھوٹے بھائی کو اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا، یہ ترقی کر گیا حضور کے موئے مبارک کے ادب کی برکت سے۔ اور بڑا بھائی جس نے موئے مبارک کو جائیداد کی لالچ میں چھوڑ دیا تھا وہ تنگ دست ہو گیا، مگر چند مہینوں کے بعد چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آبادی کے لوگوں کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا من کانت لہ حاجۃ فلیأت قبرہ، جسے دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت ہو اسے اس نوجوان کی قبر پہ جانا چاہیے اور وہاں دنیا اور آخرت کا سوال اپنے رب سے کرنا چاہیے، اس کی قبر کی برکت سے اللہ پاک اس کی حاجت کو پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مزارات اولیاء پہ جانا آج کے دور کا بڑا متنازع فیہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ دیوبندی، غیر مقلد، یہ سب کے سب پانی پی پی کر اہل سنت کو مزارات اولیاء پر جانے سے روکتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا حضور کے روضہ انور کے روبرو جا کر اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو سعودیہ کے وہابیوں کو حضور سے بھی کوئی دعا کرنا، کوئی ان کے وسیلے سے حاجت طلب کرنا یہ منظور نہیں ہے۔ بہت سارے بے باک یہ بھی کہتے ہیں
یہ کیوں رو رہے ہو؟ معافی سے اس قبر انور میں کچھ نہیں ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس قبر انور میں کچھ نہیں ہے۔ جو ظالم نبی کی قبر انور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو گوارا نہ کرے، ان ظالموں کے سامنے آقا کا یہ ارشاد سناؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے، امام سخاوی 902 ہجری، بلکہ انہوں نے کتاب کے اخیر میں سال تصنیف لکھا ہے 884 ہجری لکھا ہے یا 86 ہجری لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے امام سخاوی نے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ من کانت لہو حاجت فلیات قبرہ، جسے کسی طرح کی کوئی حاجت درپیش ہو وہ اس نوجوان کی قبر پہ جائے تو قضا حاجت ہو، اس کی حاجت اللہ کے کرم سے پوری کر دی جائے۔ منہ مبارک رکھنے والا حضور سے منہ مبارک کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر قضائے حاجات کا ذریعہ بنتی ہے، تو خواجہ غریب نواز کی قبر انور قضائے حاجات کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گی؟ غوث اعظم کی قبر انور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گی؟ اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہیے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ منہ مبارک رکھنے والا اگر اس کی قبر دعاؤں کی قبولیت کا سرچشمہ بن جائے تو آقا کی قبر انور کے پاس کسی بندے مومن کی دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، شیخ معروف کرخی 200 ہجری میں ان کا وصال ہوا، بغداد شریف میں ان کی قبر ہے۔ ان کی سیرت کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا، 597 ہجری میں انتقال ہے امام ابن جوزی کا، اعلیٰ حضرت 1272، ان کا انتقال 597، یعنی تقریباً 800 سال کا فاصلہ ہے دونوں بزرگوں میں۔ امام ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی مناقب معروف الکرخی، اس کتاب میں لکھا قبر معروف الکرخی تریاق مجرب لإجابت الدعاء، شیخ معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہے؟ جب غلاموں کی یہ شان ہے، اللہ کے محبوبوں کی یہ شان ہے۔ 200 ہجری میں انتقال ہوا اور ان کی سیرت امام ابن جوزی نے 597 سے پہلے لکھی، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں۔ 597 کا مطلب 600 مان لیجئے، اعلیٰ حضرت 1272، یعنی 700 سال کا فرق ہے امام ابن جوزی اور اعلیٰ حضرت میں۔ امام ابن جوزی لکھتے ہیں قبر معروف الکرخی تریاق مجرب لإجابت الدعاء، معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں اپنے طلباء سے بالخصوص اور اپنے دینی بھائیوں سے بالعموم یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مزارات اولیاء پہ جا کر اللہ کے صالح بندوں کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم کسی غلط طریقہ کار پر عمل نہیں کرتے، بلکہ الحمدللہ 1000 سال پہلے کے بزرگوں نے جو باتیں تحریر فرمائی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہم سب لوگوں کو اسی راستے پہ چلنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم کسی گمراہ مذہب کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ کسی فاسد نظریے کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مزارات اولیاء
جانے کا راستہ نہیں بتایا. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 700-800 سال پہلے امام ابن جوزی نے لکھا کہ کوئی حاجت ہو شیخ معروف کرخی کی قبر پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کے کرم سے اس کی توفیق سے جنوری میں بغداد شریف کی حاضری ہوئی. شیخ معروف کرخی کی قبر پہ جانے کی سعادت ملی، مگر وہ ایسے ہے یعنی ٹیلا نما، زمین سے لگ بھگ 30-40 فٹ اوپر میں وہ مزار شریف ہے. اصل مزار شریف انڈر گراؤنڈ ہے، مگر لوگوں نے اوپر مسجد اور ایک مصنوعی قبر نما اوپر میں ایک ڈھانچہ بنا رکھا ہے. تو ٹور والے لوگ جلدی میں رہتے ہیں. مجھے وضو کی حاجت تھی، میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ وضو خانہ کدھر ہے، تو وہ انڈر گراؤنڈ میں تھا. تو چاروں طرف چکر لگایا، کھوجتے نیچے گئے، وضو کیے. وضو کر کے آتے جب تک بس کے جانے کا ٹائم ہو چکا تھا تو بہت دل میں بے چینی ہوئی کہ اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر دعائیں کیے بغیر جانا، یہ تو بہت صدمے کی چیز ہے. تو ہمارے ساتھ میں تھے مولانا غلام ناصر صاحب بمبئی کے. میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شیخ معروف کرخی کی قبر تریاق مجرب ہے، اور ہم لوگوں کی حاضری تو ہوئی مگر ادھوری حاضری رہی، اس لیے ہم لوگوں کو کل چلنا ہے صبح میں. تو جب میں نے فضیلت ان کو سنائی تو دھن کے بڑے پکے تھے. کہا آسمان اوپر سے نیچے ہو جائے، زمین نیچے سے اوپر چلی جائے، مگر معروف کرخی کی قبر پر جانے سے ہم کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. ہم نے کہا بس ایسا ہی آدمی ہم کو چاہیے. صبح میں فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ گئے غوث اعظم کے دربار میں. فجر کی نماز کے بعد مزار بند ہو جاتا ہے. شو کوٹی کے ناطے سب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ 8 بجے گیٹ کھلے گا، پھر 8 بجے آئیے گا. تو مزار شریف بند تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلیے اسی وقت وہاں سے حاضری دے کے آتے ہیں. ٹیکسی والے سے تو کسی نے کہا 48,000 دینار، کسی نے کہا 32,000 دینار، کسی نے کہا 25,000 دینار، کیونکہ وہاں کی کرنسی بہت ڈاؤن ہے. انڈیا کا 1,000 وہاں کے 16,000 کے برابر. 5,000 انڈین روپے آپ دیں تو وہاں کا 80,000 دینار آپ کو ملے گا. تو دیکھنے میں تو 80,000، مگر چائے پینے جائیے گا 2,000 دینار. چھوٹا موٹا ایک ٹوپی بھی خریدنے جائیے گا 1,500 دینار. یعنی جس تیزی سے آتا ہے وہ پیسہ اتنی تیزی سے ہی جاتا ہے. بمبئی کے ایک صاحب تھے اعظم خان صاحب، اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ تھے. کبھی کبھی کہیں سے حاضری دے کے باہر نکلتے تو وہ کہتے کہ آئیے حضرت چائے پی لیجئے. تو چائے کی بیماری ہم کو بہت پہلے سے ہے، تو میں کہتا ضرور چلیے چائے پی لی جائے. کہ جب پیسہ دینے کا وقت آتا تو ہمیشہ وہی دیتے تھے، مگر کہتے تھے کہ جب یہ 8,000 کہتا ہے تو جھٹکا لگتا ہے. چائے 8,000 کی، چائے 10,000 روپے کی. خیر، تو ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا تو اس نے 16,000 کہا. تو ہم لوگوں نے کہا چلیے اسی سے، پھر اسی سے گئے. اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 100 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر اگر ان کی روح مبارک کو بخشا جائے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. امام ابن جوزی نے مطلق لکھا کہ معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے، مگر تاریخ و بغداد میں امام خطیب تبریزی نے اتنا اضافہ کیا کہ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں جا کر 100 بار قل ہو اللہ احد پڑھے اور وہ ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچائے تو تقضی حاجت ہو، تو اس کی حاجت اللہ کے کرم سے پوری کر دی جاتی ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो आका ने फरमाया जिसे कोई हाजत हो वो नौजवान की कब्र पे जाए, उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। इमाम इब्न जौज़ी ने कहा शेख मारूफ करखी की कब्र दुआओं की कबूलियत के लिए तिरियाते मुजर्रब है। और बुजुर्गों ने वहीं पे एक मज़ार शरीफ है इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह, क्या है इमाम मूसा काजिम, उनकी कब्र के बारे में भी इमाम शाफई ने लिखा है कि मूसा काजिम की कब्र दुआओं की कबूलियत के लिए तिरियाते मुजर्रब है। बल्कि इमाम शाफई ने इमाम आजम की कब्र के बारे में भी लिखा कि जब भी मुझे कोई हाजत दरपेश होती है, मैं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र के पास जाकर 2 रकात पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ, अबू हनीफा की कब्र अनवर की बरकत से अल्लाह ताला मेरी हाजत पूरी फरमा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम शाफई का इंतकाल 204 हिजरी में हुआ। इमाम आजम का इंतकाल 150 हिजरी, 150 में इमाम शाफई पैदा हुए और 54 साल की उम्र में इमाम शाफई का इंतकाल हुआ। 204 हिजरी। शेख मारूफ करखी का इंतकाल 200 हिजरी और इमाम शाफई का इंतकाल 204 हिजरी और इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल 241 हिजरी। 204 हिजरी में लिख रहे हैं इमाम शाफई कि मुझे जब कोई हाजत दरपेश होती है तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पे आता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला मेरी हाजत पूरी फरमा देता है। आला हजरत तो 1272 में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। 1100 साल पहले इमाम शाफई फरमा रहे हैं कि कोई हाजत होती है तो मैं इमाम आजम की कब्र पे जाता हूँ, अल्लाह ताला मेरी हाजत पूरी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। क्या समझ में आया? इमाम शाफई को इमाम आजम की कब्र नसीब थी, इमाम इब्न जौज़ी को शेख मारूफ की कब्र नसीब थी। हम लोगों को वो बड़ी बारगाहें नसीब नहीं है। सिराजे मिल्लत की कब्र हमको नसीब है, हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत की कब्र हमको नसीब है। इमाम शाफई इमाम आजम की कब्र पे जाकर दुआएं करते थे तो दुआएं कबूल होती थी। हम उन बड़ी बारगाहों तक नहीं पहुंच पाते तो हम सिराजे मिल्लत की कब्र पे जाकर दुआएं करते हैं, हाफ़िज़े मिल्लत की कब्र पे जाकर दुआएं करते हैं। और अल्लाह के करम से, इन महबूबों की बरकत से अल्लाह ताला हमारी हाजतें पूरी फरमा देता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक और वाक़या सुनाकर आपसे रुखसत होता हूँ। उसी अल-क़ौलुल बदीअ में इमाम सखावी ने एक और वाक़या लिखा है। एक नौजवान हज के लिए अपने वारिस के साथ गया, तो तवाफ करे तो दुरूद शरीफ, सफा मरवा की सही करे तो दुरूद शरीफ, हजर अस्वद को चूमने जाए तो दुरूद शरीफ। एक बुजुर्ग ने पूछा कि भाई दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही चाहिए, मगर हर मौके पर तुम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, इसमें कौन सी हिकमत है? सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ हज के लिए आया था। जब मैं कूफा पहुंचा, उस जमाने में बगदाद को भी कूफा ही कहते थे, बगदाद नाम नहीं था। कूफा ही से वो पूरा इलाका जाना जाता था। चूंकि हजरत अली मुर्तजा ने कूफा को अपना दारुल सल्तनत बनाया था, इसलिए वो पूरा इलाका, बगदाद भी उसमें शामिल
یہ سارا علاقہ کوفہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب میں کوفہ پہنچا تو میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی، انتقال کر گئے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے والد سفر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ایک کپڑا ان کے جسم پہ اڑا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے ان کا چہرہ دیکھنا چاہا تو ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، یا اللہ، غریب الوطنی میں میرے والد کی موت ہو گئی اور پتہ نہیں کون سا گناہ تھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میں بڑا غم میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے۔ فرمایا کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں حج کے لیے چلا تھا، مگر کوفہ جب پہنچا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میرے لیے مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ میرے والد کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدل گیا ہے۔ حضور، اس سے بڑی مصیبت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے والد کے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ کپڑا ہٹاؤ، دیکھو اپنے والد کے چہرے کو۔ جب میں نے کپڑا ہٹایا تو میرے والد کا چہرہ روشن ہو چکا تھا، اپنی اصلی شکل پہ آ چکا تھا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا میں محمد عربی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے والد کی موت ہوئی تو جو فرشتے اعمال لکھنے پہ مقرر ہیں، ان فرشتوں نے مجھے آ کے بتایا کہ تمہارے والد سود کھاتے تھے، اور جو سود کھاتا ہو مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جانوروں کی شکل میں بدل دیتا ہے۔ مگر جب فرشتے نے یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے اپنے رب سے تمہاری بات کے بارے میں سفارش کی، اللہ نے میری سفارش قبول فرمائی اور اللہ نے تمہارے والد کے چہرے کو تبدیل کر دیا، روشن کر دیا۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کرم آپ نے کیسے فرمایا؟ آقا نے فرمایا اس وجہ سے کہ تمہارے والد میرے اوپر روزانہ 100 بار درود شریف بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ تمہارے والد روزانہ 100 بار میرے اوپر درود شریف پڑھتے تھے۔ اس کی برکت سے میں نے تمہارے والد کے لیے شفاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت تمہارے والد کے حق میں قبول فرما لی۔ اس لیے حضور طواف کرتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، حجر اسود کے قریب جاتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں۔ حضور ہر عمل خیر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، مگر درود کا فیض تو حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہر ایک دعا سے ہے بہتر دعا درود و سلام کہ ٹال دیتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی، سود لینا دینا حرام ہے، اس لیے اگر ہمارا کوئی بھائی اس عمل قبیح میں مبتلا ہے تو اسے اس گندگی سے اپنے وجود کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی انسان محبت سے حضور پر درود پڑھا کرے تو آقا کریم کا ارشاد ہے یکفا ہمکا ہمت دنیا والآخرہ، اگر درود پڑھتے رہو گے تو دنیا کی مصیبت بھی تمہاری ختم ہو جائے گی اور آخرت کا کام بھی اللہ تعالیٰ تمہارا بناتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگوں نے جو ہمیں پیغام دیا وہی دیا۔ میں تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ کیا ہے پہلا مصرع؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آقا کا ارشاد ہے اذا یکفا ہمکا ہمت دنیا والآخرہ،
اگر تم کثرت سے درود پڑھو گے تو دنیا کا غم بھی تمہارا ختم ہو جائے گا اور آخرت کی دشواریوں سے بھی اللہ پاک تمہاری کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے طلباء کو شوق اور ذوق سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دستگاہی کتابوں کے سوا بھی دیگر خارجی کتابوں کے مطالعہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ علمی اعتبار سے فکری اعتبار سے زیادہ مستحکم ہو سکے اور اہل سنت کے عقائد اور اہل سنت کے نظریات کی تبلیغ امت مسلمہ تک زیادہ اعتماد کے ساتھ کر سکے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور عالی جناب الحاج محمد قاسم صاحب کی اہلیہ مرحومہ آمنہ خاتون صاحبہ مرحومہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حافظ صاحب نعت شریف پڑھیے۔ آئیے۔ لا الہ